بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف قندی ایک تاجر تھے، ان کا بیان ہے، اسلام کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن مطلب کے پاس گیا، وہ میرے دوست تھے، یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منہ میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف دیکھا، جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہوگی، اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا، نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس ابن مطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے، میرے بھتیجے کا دین ہے۔ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی بن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی، لیے کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا، ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو میلے میں بھیجا، وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی، آپ حکیم بن حزام کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام میلے میں آئے تو انہوں نے زید بن حارثہ کو بکتے دیکھا، اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ کو بھی یہ بہت پسند آئے اور انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت کی تلاش میں تھے، کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں،
اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید نے کہا ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔